انسائٹفل مینٹور کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کی میزبان غلام صبا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہماری آرگنائزیشن کا بیسک مقصد لوگوں میں پازیٹیو چینج لے کر آنا ہے، جس کے حصول کے لیے یہ سیریز بھی سٹارٹ کی گئی تھی۔ جیسا کہ اس سیریز کا مقصد بھی یہی ہے، لیٹس انسپائر ایچ ادر۔ تو آج الحمدللہ اس سیریز کی ایپیسوڈ 7 چل رہی ہے، اور ہمارے ساتھ ہر روز کوئی نہ کوئی قابل گیسٹ موجود ہوتا ہے۔ آج جن گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ ہیں فرح یونس۔ ان کا اگر میں تعارف کرواتی چلوں تو وہ ہیں انٹرپرینیور، مائنڈ پروگرامر، NLP ٹرینر، ہپنو تھراپسٹ، میڈیٹیشن ایکسپرٹ، ریکی ماسٹر اور لائف سکسیس کوچ۔ وہ 12 سال سے ہمارے نوجوانوں کی ذہنی صحت کی بہتری اور خاص طور پر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بطور ٹرینر، تھراپسٹ اور کوچ کی حیثیت سے بہت سی ورکشاپس اور تربیت کا انعقاد کرتی ہیں۔ یہ مائنڈ ٹیک ورلڈ کی CEO اور فاؤنڈر بھی ہیں۔ ان کا مشن ہماری قوم کی مثبت ذہنیت کو بہتر بنانا اور انہیں صحیح سمت کے ساتھ ایک مقصد سے پوری زندگی دینا ہے۔ اب ہم قابل محترم فرح یونس سے بات کرتے ہیں، جو کہ اپنی لائف کا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں گی اور ہمیں موٹیویٹ کریں گی۔ السلام علیکم میم۔ کیا آپ سب مجھے سن سکتے ہیں؟ تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اس سیشن میں آئے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں، تھوڑی کنفیوژن ہو گئی ہے۔ نو ایشوز۔ یس میم، ایز یو نو آپ کی دس از فرح یونس، NLP and practitioner and hypnosis trainer and mind science practitioner۔ اس پلیٹ فارم میں جسے آپ آلریڈی جس کے کافی سیشنز آپ لے چکے ہیں، اور آج مجھے ایز اے گیسٹ اسپیکر یہاں پر بلایا گیا ہے۔ اب تک آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے سب لوگوں نے اپنی لائف کی سٹوریز سنائی ہیں، کس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ کون کون سے ہرڈلز کو وہ کراس کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو آج میں اگر سوچوں تو میں ان کو ہرڈلز کا نام نہیں دوں گی۔ اپنے لائف میں میرے بھی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں، تو آج میں کہوں گی کہ کون کون سے ایسے چیلنجز مجھے لائف میں ملے جن کو میں کراس کرتے ہوئے الحمدللہ بائی دا گریس آف اللہ کے اس لیول تک پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا ہے کہ میں لوگوں کی لائف چینج کرنے کے قابل بنوں۔ وی آل آر نتھنگ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، بٹ ہاں آپ کا جذبہ بالکل سچا ہونا چاہیے، اور آپ کی ایک رائٹ ڈائریکشن پر کنٹینیوس موومنٹ لازمی ہے۔ اب اگر بولوں کہ میں نے اپنے سفر کا آغاز کب سے کیا ہے، تو بتاتی چلوں کہ یہ بائی برتھ ہی ہوتا ہے۔ کچھ بچے بچپن میں ان کو کچھ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو یو کین سے دیٹ کہ میں بھی انہیں میں سے شامل ہوں، بٹ ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے، دیٹس وائی ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے۔ لیکن میں رکی نہیں، چلتی رہی الحمدللہ، اور in a very early age I had started my school۔ اور کیونکہ میرا چھوٹا سا ایک ایریا سے بلانگ کرتی ہوں، پنجاب کے ایک شہر سے بلانگ کرتی ہوں جس کا نام ڈیرہ غازی خان ہے، اور اس میں اس طرح کا کوئی ایٹماسفیئر، کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ وہاں پر لڑکیوں کو پروموٹ کیا جائے کہ وہ اس طرح کی ٹرینرز بنیں یا وہ اس طرح کی فیلڈ چوز کریں۔ پھر بھی میں نے اس جیسے ایریا میں رہتے ہوئے آگے بڑھی، اور بہت ہی ارلی ایج میں 17 اور 18 ایئرس کی ایج میں میں نے اپنا اسکول رن کیا، اور وہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ آفٹر دیٹ اس کو بڑے پراپرلی، بڑے سکسیزفلی چلاتے ہوئے اس کے بعد میری شادی ہو گئی، میں وہاں سے موو کر کے یہاں آ گئی۔ وہی میں نے کہا کہ جب بچپن سے آپ کے اندر کچھ آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے تو آپ رکتے نہیں ہو۔ تو یہاں کر بھی بہت سارے چیلنجز مجھے فیس کرنے پڑے، لیکن میں رکی نہیں، اور اس میں بھی میں یہ کہوں گی اس میں اس کو ذات پاک کا ہاتھ ہے۔ وی آر جسٹ سورس، وہی طاقت دینے والا ہے، وہی آگے بڑھانے والا ہے۔ لیکن آج اگر میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ کو لائف میں آگے بڑھنا ہے تو ان تمام چیزوں کو سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں یہ رکھ لیں کہ آپ کا ویژن کیا، آپ کا گول کیا ہے۔ کیا آپ کا گول ہے بھی، یا جسٹ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو؟
جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی یہ بولے کہ مجھے امیر ہونا ہے, آئی وانٹ ٹو بیکم اے ریچسٹ پرسن, تو امیر ریچسٹ یہ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ امیری کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ کچھ پیسوں کا آ جانا آپ کو امیر بنائے گا, یا سکسیسفل کے حساب سے, کچھ اچیومنٹس کے حساب سے سکسیسفل ہوگے؟ تو ایسا نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ارننگ ہے اس میں کیا 100 روپے اور بڑھا دیا جائے تو آپ کے پیسہ تو بڑھ گیا, بٹ آپ ریچسٹ پرسن نہیں بنو گے. اسی طرح اگر جو بھی آپ کام کرے اس میں تھوڑا سا آپ کو سکسیس مل گئی, بٹ آپ وہ بھی نہیں کہو گے کہ یو آر کمپلیٹ اے سکسیسفل پرسن. کوئی بھی کمپلیٹ تو نہیں ہوتا, لرننگ کا پروسیس فار ایور کنٹینیو رہتا ہے. اور اگر ہم نے کہیں بھی یہ سمجھ لیا کہ نو آئی بیکم اے سکسیسفل پرسن یا پرفیکٹ, تو وہیں پر آپ کا فیلئر اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اس سارے جرنی میں جو چیز مین جس کو مجھے اس ٹائم نالج بھی نہیں تھا, جس کا مجھے پتا بھی نہیں تھا, کیونکہ ایز آئی ٹولڈ یو کہ میں نے بہت ارلی ایج میں اپنا کام اسٹارٹ کیا تھا, اپنا اسکول اسٹارٹ کیا, اینڈ دین میں نے وہاں پر بھی ٹریننگ اسٹارٹ کی تھی لیڈیز کو, چھوٹے چھوٹے سیشنز ان کے وہاں پر بھی دیتی تھی ان دا ایج آف 17 to 18. لیکن ہاں, جو میں بتا رہی تھی, تو ایک چیز جو مجھے اب جا کے سمجھ آئی کہ جب آپ کا گول بالکل کلین اینڈ کلیئر ہوتا ہے, ایون تو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہو, اگر آپ آنکھیں بند کر کے ویژولائز کرو تو آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہو, تو آپ کو ڈائریکشن خود بخود ملنے لگ جاتی ہے. تو کائنات کی تمام وہ پازیٹیو انرجیز, جسے ڈیوائن پاورز بھی کہتے ہیں, وہ آپ کا راستہ صاف کرتی چلی جاتی ہے. اور جیسے کوئی آپ کی انگلی پکڑ کے وہاں لے کے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے صرف یہ سوچ کے بیٹھ جانا کہ ہاں جی اب میں نے سوچ لیا ہے تو اب کوئی آئے گا اور مجھے اٹھا کے چلا جائے گا. نہیں, یہاں پر ایکشن آپ کو خود لینا ہے. ویژن اینڈ گول جب آپ نے ڈیزائن کر لیے آگے بڑھنے کا, اگر آپ سوچ لیں تو آگے ایکشنز بھی آپ نے لینے ہیں. اور آج جب ایز اے مائنڈ سائنس پریکٹیشنر جب میں ان چیزوں کو پراپرلی دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے ہم گولز کو ویژولائز کر کے آگے بڑھتے ہیں, تو واٹ از دا رول آف آور سب کانشیس مائنڈ, یہ کوئی نہیں جانتا تھا اس ٹائم. اور آج تو بہت سارے لوگ اویئر ہو چکے ہیں اس چیز سے, لیکن آج میں آپ کو بڑھنے میں تھوڑا سا ہیلپ کروں گی. میں بھی اپنا کنٹریبیوشن ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو آگے بڑھنے میں, اپنی لائف کو سکسیسفل ڈائریکشن دینے میں ہیلپ آؤٹ کر سکوں. ٹھیک ہے, ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ صرف اس لیے نہیں دیا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں یا ہم چل سکتے ہیں, سیدھے کھڑے ہو کر چل تو جانا بھی سکتے ہیں, لیکن ہاں ہم خواب دیکھتے ہیں. تو اب اس پہ بھی سائنس کہتی ہے کہ جانور بھی خواب دیکھتے ہیں. تو ہمیں صرف اشرف المخلوقات کا درجہ جو ملا ہے وہ ہے ہم سوچ سکتے ہیں, ہم سوچ کے ڈیسیجنس لے سکتے ہیں. آج یہ ٹائم آ گیا, آپ نے اپنے سراؤنڈنگ میں کتنے سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنے جو بھی ٹائم گزارے ہیں, جو بھی اپنی لائف اسپینڈ کریں جس طرح سے, اور اگر ان سے کوئی چیز نہیں ہو پا رہی تو وہ اس کو پورا بلیم دے دیتے ہیں, نصیب کا لکھا ہوا ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. اگر کسی بیٹی کا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہوا اور آگے اس کے ان لاز اچھے نہیں ملے تو بھی ہم یہی کہیں گے نصیب کا لکھا ہے. ٹھیک ہے, ہماری جابس میں ہمیں سکسیس نہیں مل رہی تو بھی ہم یہ کہیں گے کہ نصیب میں ایسا ہے, ہم تو جتنا بھی ہارڈ ورک کر لیں نہیں ہوتا ہے. آپ کی لائف کا فیلئر اینڈ سکسیس, آج یہ بات 100% نوٹ ڈاؤن کر لیں, آپ کی لائف کی فیلئر اینڈ سکسیس آل آر جسٹ بیکاز آف یو, کہ آپ کیسا سوچتے ہیں. آپ کی لائف میں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں, چاہے وہ ہیپینس ہے یا وہ سیڈنس ہے یا فیلئر ہے یا سکسیس ہے, کچھ بھی جو بھی آپ اپنی لائف میں ایکسپیرینس کریں, جسٹ بیکاز آف یو, کیونکہ آپ جو بھی تھاٹس اپنے مائنڈ میں ڈالیں گے وہی آپ کا کل ہوگا. اب مائنڈ کا تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیں کہ تھاٹس مائنڈ میں کیسے ڈالے جاتی ہیں. اچھا, فار ایگزامپل ہم میں سے ہر بندے نے یہ چیزیں ضرور ایکسپیرینس کی ہوگی کہ جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں یا ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے آپ کا, کیسے ہیں, تو اس میں ہمیں رپلائی صرف یہی ملتا ہے کہ ہم بھی یہی رپلائی دیتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ, ہاں اللہ کا شکر ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے دل میں اور ہمارے سارے ایموشنز جو جاگ جاتے ہیں کہ وہ پینز ساری کھڑے ہو جاتے ہیں جو لائف ہم ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم وربلی بول رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ وی آر ویری گڈ, یا اللہ کا شکر ہم اچھی لائف گزار رہے ہیں, لیکن اندر وہ سارے ایونٹس جاگ جاتے ہیں, وہ تمام پینز بالکل ایکٹیو اینڈ فریش اسٹیٹ میں آ جاتی ہیں کہ جیسے ہم ابھی اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اچھا, اب واپس آئیں گے کہ مائنڈ کیا کرے گا اس میں.
تو سب سے پہلے مائنڈ کی آپ کو پاور بتا دوں، پھر اس کے بعد مائنڈ اس میں کیا رول پلے کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے مائنڈ کو، جس کے ہمارے سر پہ اس نیک کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا ہے جس کو برین کہتے ہیں، اس کو بہت پاورفل رکھا ہے. اس کے 2 پارٹس آپ کو بتاتی ہوں، جس میں فرسٹ ون از کانشیس اسٹیٹ، یعنی کہ شعوری حالت. جیسے آپ مجھے ابھی بیٹھ کے سن رہے ہیں، اسے کانشیس اسٹیٹ کہتے ہیں. یہ جو بھی آپ دن بھر میں کرتے ہیں جاگتی حالت میں کر رہے ہوتے ہیں، آل آر دا کانشیس اسٹیٹ. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈیورنگ ابھی بھی یا مے بی کبھی بھی کام کرتے ہوئے ڈیورنگ دیٹ ایونٹ یا اس ورک کے کام کرتے ہیں، آپ کے مائنڈ میں بہت ساری کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں، بہت سارے وریز چل رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں یا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہاں پر سوچیں آ رہی ہوتی ہیں؟ وہ آپ کے سب کانشیس میں چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے لاشعور میں چل رہی ہوتی ہیں، یا انکانشیس بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو آپ کو یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ وہ اسٹیٹ جسے ہم کانشیس لیول کہتے ہیں، جس کے بہاف سے ہم اپنی لائف کو ہیپینس یا دکھی کا درجہ دے دیتے ہیں، یا جسے ہم روتے دھوتے ہوئے نصیب کا لیبل لگا دیتے ہیں، اس کی پاور صرف 10% ہے آؤٹ آف 100، اور باقی 90% جو ہے وہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے جو یہ طاقت رکھتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی تھاٹس کو یا اپنی جو بھی آگے نیکسٹ ڈے کی پلاننگ ہے یا کمپلین سسٹم ہے، وہ سارا کچھ ہم اپنے سب کانشیس میں دے دیتے ہیں، اپنے مائنڈ کے اس حصے میں دے دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اب آپ کے اگلے دن کو بھی اس طرح کر دے، آپ کی فزیکل سچویشن، آپ کی باڈی کو بھی اس طرح کر دے. اب یہاں اس کا ایکسپیرینس آپ کو کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی میں ایکسرسائز بھی دوں گی، آپ کیسے اس کو ایکسپیرینس کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی اگر آپ اس کے لیے ریڈی ہیں تو میں اس کو بتا دوں یا جسٹ سیشن کنٹینیو رکھوں، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ اس کو ایکسپیرینس بھی کریں کہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کی پاور کیا ہے. ایک بڑا فیمس، چلیں اس میں تھوڑا سا ایک آپ کو اسٹوری سناتے. بہت فیمس ایک بزنس مین تھا جو بڑے سکسیسفلی اپنے لائف کے ہر پارٹ کو بڑی سکسیسفلی گزار رہا تھا. اس کو اچانک سے کچھ تھاٹس اس کے مائنڈ میں ڈیولپ ہونے لگی، ایک خاص قسم کا خوف. اسے ایسا لگا کہ جیسے کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ ریلیشن شپ میں بھی بڑا سکسیسفل ہے، اس کا بزنس بھی بڑا اچھا ہے، اس کے بچے بھی بڑے اچھے جا رہے ہیں. ایون دو ہر چیز، اس نے اپنی ہیلتھ کو بھی چیک کیا تو ہر چیز وہ گوئنگ گریٹ. بٹ پھر یہ تھاٹس کیوں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس سے بڑا پریشان ہوا. تو جب اس کے اس طرح سے دن رات اس میں گزرنے لگے تو وہ بہت ہی ڈسٹرب ہوا. تو اپنے ایک دوست ڈاکٹر سائیکالوجسٹ اس کے پاس گیا، اس کو بتایا کہ مجھے یہ تھاٹس آ رہی ہیں کہ میں اس کا کیا کروں، کیونکہ میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اور میں اگر گھر میں دیکھتا ہوں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے میرا گھر بریک ہو جائے، یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے جو ڈاکٹر فرینڈ تھے اس نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے گھر میں، آپ کے کچن میں کھانا کون بناتا ہے؟ تو اس نے بولا میری میڈ ہے. تو نے کہا آپ اس کو بلوائیے. جب میڈ کو بلایا گیا اور اسے اس ڈاکٹر نے ڈائریکٹلی کویسچن کیا، جی بیبی کیا چل رہا ہے تمہاری لائف میں؟ تو اس میڈ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا ہسبینڈ نشہ کرتا ہے، اور میں اس کو بہت روکنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ہر مہینے وہ یہ کرتا ہے کہ جو بھی میں سیلری یہاں سے لے کے جاتی ہوں اور وہ مجھ سے چھین لیتا ہے اور اپنے نشے پہ لگا دیتا ہے. پھر میرا پورا منتھ جو ہے وہ بہت خراب گزرتا ہے. گزشتہ 2-3 مہینے سے میں اس کو سیلری نہیں دے رہی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے جو ہیں وہ اسکولنگ کریں، آگے بڑھیں. تو اس وجہ سے وہ مجھے ہر روز مارتا ہے اور یہ دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا. سو کین یو امیجن اٹ کہ دیکھیں وہ لیڈی جو اس گھر میں کھانا بناتی تھی، وہ کھانا بناتے ہوئے جو کچھ بھی سوچتی تھی وہ اس کھانے میں ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اس کھانے میں چلا گیا. اور اس طرح سے وہ جس نے کھایا، یعنی کہ the boss of that home، اور اس کو بھی وہی فیلنگز آنا شروع ہو گئیں. تو ہماری تھاٹس اتنی زیادہ پاورفل ہیں، تو اس طرح سے یہ کام کرتی ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ از لائک ایز اے پاور پوائنٹ یا پاور ہاؤس جو پورے ایریا کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا کام ہر ایک کو، وہ جو بھی آپ نے وہاں پر الیکٹریسٹی کا اگر پراپر آپ نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، اگر وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اتنا اس میں ہے کیپیبلٹی کہ وہ اتنے سارے گھروں میں دے سکے گی، تو وہ کنٹینیوس دیتا رہے گا. اچھا، ان پاور ہاؤس میں یعنی کہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں پیدائش سے لے کر، یا یوں سمجھیں کہ جب سے آپ شعور میں آئے ہیں، سینسیبل ہوئے یا آپ
کو سمجھ آنا شروع ہوئی, چاہے وہ ایج آپ کر لیں 3 to 5 ایج سے لے کر اب تک, جو کچھ بھی آپ نے لائف میں ایکسپیرئنس کیا ہے, جو کچھ بھی لائف میں آپ نے دیکھا ہے, چاہے کانشیسلی دیکھا ہے یا انکانشیسلی دیکھا ہے, یہ نہیں کہ آپ مارکیٹ جا رہے ہیں تو آپ نے سارے روڈ پہ چلتے ہوئے تمام گاڑیوں کو آبزرو کیا ہوگا یا ایک ایک پرسن کی شکل کو غور سے دیکھا ہوگا, نہیں. لیکن آپ جو ہے جہاں جہاں سے آپ کی نظر پڑتی گئی وہ سارا کچھ انسٹال ہوتا گیا آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں. ٹل دین, مطلب جب تک آپ ڈیتھ تک آپ کی تمام چیزیں وہاں پر ریکارڈ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, جب اسی طرح کی کوئی نیگیٹو تھاٹ آتی ہے, جیسے آپ نے اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھا ہوگا اپنی لائف میں, ہم لوگ جب یہ چیزیں کہتے ہیں کہ اگر میرا نصیب میں ایسا لکھا ہوا ہے یا میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوا ہے, تو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ میسج ایک کمپلین کے طور پہ نہیں جاتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آپ کمانڈ دے رہے ہو. ٹھیک ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کو کمانڈ دے رہے ہو, تو وہ آپ کے باڈی پہ اس طرح کے کیمیکلز پروڈیوس کر کے اپنے آپ کی باڈی کی طرف بھیجتا ہے کہ یہ اس طرح کی ہی لائف ڈیزرو کرتی ہے یا کرتا ہے, تو اس کو اسی ہی اسٹیٹ میں رکھو. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کسی قسم کا فیئر ہے اور آپ اس کو بار بار سوچ رہے ہوتے ہو تو وہ بار بار آپ کو اسی طرح رہے گا. اسی لیے اگر آپ نے اپنے سراؤنڈنگ میں ایسے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے, جیسے ہمارے کچھ ورکنگ جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے میڈ ہوتے ہیں یا ملازم طبقہ ہوتا ہے, یا آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں لوگوں کو دیکھیں مزدور طبقہ, تو ان کی لائف کا موسٹلی جو آپ ٹاک ہوتی ہے ان کے آپس میں بات کرنا یا آپ کے گھروں میں آ کر آپ سے بات کرنا صرف کمپلیننگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے میرے پاس, وہ نہیں ہے, مجھے بلز پے کرنے ہیں, اب یہ بیماری ہو گئی ہے, بچے کی اسکول کی فیس ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب وہ یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ نان اسٹاپ اسی ہی اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور رہتے ہی چلے جاتے ہیں. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اگر وہ ایون دو 50 ایئرس سے بھی ایک رینٹڈ ہاؤس میں رہ رہے ہیں تو ان کی نسلیں بھی اسی طرح رینٹڈ ہاؤس میں رہیں گی. ان کی سوچ نہ بدلی ہے, نہ انہوں نے آؤٹ آف دا باکس آ کر سوچنے کا سوچا ہے. اگر وہ سوچ, جیسے ابھی میں نے بتایا کہ وہ 90% پاور رکھتی ہے, تو آپ اس کو دن میں جتنی بار بولیں گے, ریپیٹ کریں گے, تو وہ اتنی ہی زیادہ اسٹرانگر ہوتی جائے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی لائف میں چاہے وہ ریلیشن شپ ہو یا ایموشنل ایشوز ہوں یا فزیکل ایشو ہوں, کچھ بھی ایشو ہوں, کوئی بھی ٹائپ کا چیلنج یا ایشو آپ کی لائف میں ہو, تو کسی ایسے بندے کو جا کے نہ بولیں, کیونکہ آج کا دور یہ ہے کہ آپ جب ایک کسی کو بولتے ہیں تو وہ اس میں 100 اور لگا دیتے ہیں, تو بہتر ہے مطلب, تو پھر وہ جب اس کو لگا دیتے ہیں تو وہ اتنی سی بات کیوں نہ ہو, وہ اس سے ہو کے ایک ہیوج ایک پہاڑ کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے, جس کا پھر سولوشن جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح ہے, تو یہ ہمارے مائنڈ کی پاور ہے, اور جہاں آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ اس پاور کو کس طرح سے اپنے فیور میں یوز کریں. ہمیں آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ سوچنا کیسے ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی طاقتور, آپ کو سن کے حیرت ہوگی, سب سے بڑی طاقتور چیز یہی سوچ ہی ہے. آپ اپنی سوچ کی بھی آپ سے سکسیس بھی حاصل کر سکتے ہو, ہیپی لائف بھی گزار سکتے ہو, آپ اپنے گولز بھی اچیو کر سکتے ہو, اور اسی سوچ کی بھی آپ سے اپنے آپ کو فیلئر کی طرف بھی لے سکتے ہو, ڈی موٹیویٹ بھی ہو سکتے ہو, اور نصیب کا لکھا سمجھ کر روتے ہوئے بیٹھ بھی سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے ہماری, جس کو آج میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ اپنے مائنڈ کی اس پاور کو یوز کرتے ہوئے اپنے لائف کے گول کیسے اچیو کریں گے. ابھی اگر آپ لوگ نے کچھ سوچ رکھا ہے تو سب سے پہلے میں چاہوں گی, اگر آپ کے پاس پین کاپی ہے تو اپنے گولز کو آپ نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں, نوٹ کریں کہ آپ کے پاس گول ہیں کیا. تو میں تھوڑا فاسٹ یہ کرواؤں گی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس. اپنے گول کو نوٹ کریں, گول یا ڈیزائر, اگر آپ اس کو ڈیزائر کو, تو ڈیزائر مین یہ کہ وہ ایسا آپ کی وش یا ایسا گول جو آپ کی نیندیں اڑاتے, اسے ہم ڈیزائر کہتے ہیں, اور جس کے لیے جب آپ کو سوچے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ اب مجھے اس کے لیے ایکشن لینا ہے. ٹھیک ہے, اپنے اس ڈیزائرز کو اپنے سب کانشیس مائنڈ سے آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے, اس کے لیے کچھ میں کوشچن سے کچھ ٹپس دیتی ہوں, تاکہ آپ کے آگے راستے, آپ کے چیلنجز ایزیلی ہینڈل ہو جائیں آپ سے, اور آپ کو ایک رائٹ ڈائریکشن مل جائے. یس میم. میم ٹھیک ہے, ہمیں اپنی تو اب آپ نوٹ کر لیں, آگے میں اس کو بتاتی ہوں. اگر آپ نے نوٹ کر لیا ہے تو اپنی آنکھیں بند کر کے اس کو ویژولائز کریں. تو کیا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, کیا آپ اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں ان یور مائنڈ؟ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو یقین مانیں آپ کا گول, آپ کا ڈیزائر آپ سے دور نہیں ہے, یا آپ کی ڈیزائرڈ لائف آپ سے دور نہیں ہے.
لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سوچا ہے اور اس کو لکھ لیا ہے جسٹ اور اس کو ویژولائز نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو تھوڑا اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا سب کانشیس مائنڈ ایکچولی امیجز یا پکچر لینگویج کو سمجھتا ہے. اس کے لیے جسٹ سوچنا یا وربلی جو آپ کر رہے ہوتے ہو یا ریٹن فارم میں کر رہے ہوتے ہو وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. جب آپ اس کو ایگزیکٹ پکچر دکھاتے ہو ود آل سینسز, اپنے ساری سینسز کو ایکٹیو کرتے ہوئے, تو اس کا کام صرف یہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس کو پورا کرنے میں ریڈی ہے اور وہ پوری انرجی اس پہ لگا دے گا. ٹھیک ہے. میم اب میرا جہاں ایک کبھی آپ کو کوشچن. ایک کوشچن آتا ہے کہ بھئی یہ میرے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک دم سے کوشچن ہے, کوئی نیا کام یا کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں بٹ ابھی تک آپ نے نہیں کیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے. جب آپ یہ کوشچن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک کوشچن ضرور اٹھتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا یہ میں کر سکوں, یا میں نہیں کر پاؤں گی, یا میں نہیں کر پاؤں گا, یا یہ میرے بس کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ڈیولپ یس ہوتی ہیں یہ آپ کے میم. پاسٹ ایکسپیرینسز یا لوگوں کی, آپ کی سراؤنڈنگ میں جس طرح کے لوگ ہیں انہیں کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو آپ کی یہ نیگیٹو تھاٹس اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, اور جیسے نیگیٹو تھاٹس اسٹارٹ ہوتی ہیں اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کا آپ کہہ سکتے ہو کہ میں کانفیڈنٹ کیوں نہیں ہوں, میری انرجی لو کیوں ہے, یا میں ہیپی لائف کیوں نہیں گزار رہی, یا میرے ریلیشن شپ اتنے اسٹرانگ کیوں نہیں ہے. تو آپ اس طرح کے کوئی بھی کوشچن جب اپنے مائنڈ میں ڈالیں تو یہ کوشچن اگر آپ کو آ گیا کہ پتا نہیں میں کر سکتی یا نہیں کر سکتی, یا یہ اس وجہ سے صحیح ہو سکتا ہے نہیں, تو وہیں پر اپنے مائنڈ کو اسٹاپ کیجیے اور وہاں پر کوشچن کو چینج کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ نے اس طرح کے کوشچن کو کنٹینیو رکھا تو آپ کا وہی پاور ہاؤس ان تمام نیگیٹو چیزوں کو جمع کر کے آپ کو نیگیٹیوٹی میں ڈال دے گا, آپ کے ایسے کیمیکل پروڈیوس کرے گا کہ آپ وہاں سے نہیں نکل سکو گے. اب آپ کا سیکنڈ کوشچن کیا ہوگا؟ آپ کا سیکنڈ کوشچن یہ ہوگا, از دیئر اینی پیٹرن آف لینگویج, کا ایسا لینگویج کا پیٹرن ہے کہ جس سے میں ان کوشچن کو چینج کر پاؤں؟ ہاں بالکل ہے, جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. آپ اپنے مائنڈ میں آئی کانٹ ڈو اٹ کی بجائے ڈالیں ایسے کوشچن کہ وہ ایسی کیا اسکلس ہیں جس کی وجہ سے یہ میرا مائنڈ میں ایک کوشچن آ رہا ہے. اپنے مائنڈ سے اگین یہ کوشچن کیجیے کہ یہ جو مجھے آ رہا ہے, جو فیلئر جیسی یہ نیگیٹو تھاٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں, تو اس کی کاز کیا ہے؟ آپ کا مائنڈ ہر چیز جانتا ہے. آپ کے مائنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایشو کا, ہر پرابلم کا سلوشن آلریڈی فیڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ پرابلم بعد میں لاتے ہیں, پہلے اس کا سلوشن لاتے ہیں. تو اس طرح ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو بھی یہ پاور ہے کہ اس کے اندر تمام جو ہے اس کا سلوشن موجود ہے. تو جیسے ہی آپ یہ کوشچن کریں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یا مجھے آپ وہ پیٹرن دکھاؤ, یا مجھے وہ ایشوز بتاؤ جس کی وجہ سے میں اپنا گول اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں, تو آپ یقین کریں گے تھوڑا سا ریلیکس بیٹھتے ہوئے میڈیٹیشن اسٹیٹ میں جب اسی طرح کا کوشچن اپنے آپ سے کریں گے تو آپ کا مائنڈ ایکٹیو ہو جائے گا ان کوشچنس کے آنسرس کی سرچ میں. ٹھیک ہے. اور جب جیسے ہی وہ اس کو سرچ کرنے لگے گا تو آپ کو ڈائریکشن بھی ملنے لگ جائے گی, آپ کو ریپلائی خود بھی آ جائے گا. اچھا, آج سے پہلے کبھی کسی نے سوچا نہ ہو یا کسی نے اس طرح کی پیٹرن پہ بات نہ بھی کی ہو, تو آپ کو سوچیں کہ آپ کا مائنڈ کو جس کو اپنا کلین اینڈ کلیئر ویژن نہیں دکھا سک رہے, جس کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے پائے, تو آپ کا مائنڈ وہاں جائے گا کیسے؟ ٹھیک ہے. وہ جیسے ایک بچہ بہت رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس فرسٹ پوزیشن دے دیں میٹرک ایگزام میں, اور وہ بھی کراچی بورڈ کے, مجھے فرسٹ پوزیشن دے دیں. اور وہ دن رات اس نے اس پہ اپنی لگائی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھیں سوج گئی تھی. تو آخر فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اللہ تعالیٰ کی رحمت جلال آئی اور نے فرشتے کو بھیجا. اس نے کہا بیٹا تو پیپر تو دے دے, فرسٹ پوزیشن بھی دے دیں گے. تو اسی طرح کی سچویشن ہے, ہم بیٹھ کر جسٹ پلاننگ تو کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ایکشن نہیں کرتے. سیکنڈ تھنگ از ایکشن. اب اس کے بعد ایکشن ہوگی. جب آپ کو آئے گا کہ ہاں میں بھی کچھ اسکلس کی کمی ہے, یا کچھ نالج کی کمی ہے, یا کہیں کوئی اگنورینس ہے, یا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی زیادہ ہے, تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں کہ ایسی کون سی اسکلس ہیں جو آپ کو ڈائریکشن کی طرف لے جانے میں ہیلپ آؤٹ کریں گی. تو اب نیکسٹ ایکشن یہ کرنا ہے کہ ان اسکلس کو حاصل کیجیے. ٹھیک ہے. کسی بڑا خوبصورت کسی نے کہا کہ اگر آپ اپنے پاؤں پر پاؤں رکھے اپنے بیڈ پر لیٹ کر اپنے آنے والے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میرا بہت ہی برائٹ فیوچر ہوگا اور میں اتنا بلینئر بن جاؤں گا یا اتنی ہیپی لائف گزاروں گی یا گا, تو کہیں آپ کا فیوچر بھی اسی طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوگا کہ دیکھیں یہ کب ایکشن لیتا ہے تبھی میں اٹھوں گا. تو اس چیز کو ضرور سمجھے گا کہ کس طرح سے آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے.
اب آپ نے جیسے آپ نے ایکشن لے لیا ہے اور ایکشن لیتے ہوئے آپ کو ایک ڈائریکشن بھی مل گئی ہے, آپ کو پتہ چل گیا جن جن چیزوں کو آپ اوور کم کرو گے یا جن پہ جن اسکلس کو امپروو کرو گے تو آپ خود بخود اپنے فیوچر کی طرف جانے لگیں گے. نیکسٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایکشن بھی لے رہے ہیں, ایکشن لینے سے پہلے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکشن کیسے لوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, کس کے پاس جاؤں, کون سا مینٹور ہوگا, کون سی ٹریننگس لوں, کون سی اپنے اسکلس امپروو کرنے کے حساب سے بھی, تو بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے آپ کو کیا چیز اسٹاپ کری ہے. کیا آپ کو کچھ خوف ہے کسی سے بات کرنے میں, یا آپ کو سرچنگ کرنے میں نئی وے مل رہا ہے, یا آپ کس سے بات نہیں کر سک رہے ہو. آج کے دور میں تو انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر چیز اویلیبل ہے, آپ وہاں سے ڈھونڈ سکتے ہو کہ آپ کیسے اپنے کسی بھی کا ٹائپ کی اسکلس کو امپروو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز مسٹ کیجیے گا ایٹ دا اینڈ, ٹائم بہت شارٹ ہے, ایٹ دا اینڈ یہ میں بتاؤں گی, جب آپ یہ سارے کام کر لیں, اپنے گول کو سیٹ کر لیا, اس کو ویژولائز کر لیا, اپنے آپ سے کویسچن کر لیا کہ میرے کیا چیز ایسی جو مجھے روک رہی ہے, کیا کمی ہے میرے اندر, تو آپ کو آپ کے وہ ڈائریکشنس بھی مل گئی, وہ پوائنٹس بھی مل گئے جن پہ آپ کو کام کرنا ہے. تو لاسٹ چیز جو آپ کو کرنی ہے ان تمام کے بعد, جب آپ ایکشن کے لیے فلی ریڈی ہیں اور وہی آپ کی برننگ ڈیزائر جس میں آپ کی نیندیں جو ہیں اڑانا شروع کر دینی ہے, اس کے لیے فلی ریڈی ہیں, تو کائنڈلی اس کو بیٹھ کر ویژولائز کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ کے اس گول سے آپ کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اور آپ کی سراؤنڈنگ میں لوگوں کو آپ کیا فائدہ دینے والے ہو. تو اپنے ان بینیفٹس کو بھی ضرور دیکھیں گے. تو اب ایک پرفیکٹ آپ کا امیجنری ایک پروجیکٹ تیار ہو جائے گا. اس کے بعد جسٹ آپ کو وہاں ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, وہاں پہنچنا ہے. باقی انرجی ہمارے جو سب کانشیس مائنڈ کی پاور ہے وہ خود ہی آپ کو کھینچ کے آپ کے گول کی طرف لے کر جائے گی. لیکن آپ کو یہ تمام ٹاسک, یہ گولز پورے کرنے ہیں. آپ کو اینڈ میں لازمی دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ کو فائدہ دے رہے ہو اور اپنے سراؤنڈنگ میں اور خاص طور پہ اس ملک کو فائدہ دے رہے ہو. سو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. بہت شارٹ فارم میں نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. اس کے علاوہ میں بھی یہاں پر موجود ہوں, آپ کو جب بھی جو بھی کویسچن چاہیے, کوئی بھی ہیلپ چاہیے, آئی ایم آلویز اویلیبل فار آل آف یو. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس طرح کا پلیٹ فارم یا اس طرح کے تھاٹس رکھنے والے ہماری یوتھ یہاں پر موجود ہے, جو آپ سب کو موٹیویٹ کریے, آگے بڑھنے میں ہیلپ آؤٹ کریے اور ایک رائٹ ڈائریکشن دے رہی ہے. آئی ہوپ آپ نے ضرور انجوائے کیا ہوگا. اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ یا وانٹ ٹو آسک سم تھنگ تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں, کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں, اور مجھ سے بھی ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میرا کوشچن ہے میم, کسی کو جی متاثر اگر کوئی کرنے کے پوچھنا لیے چاہ رہا ہے ہمارے تو آپ اندر مجھے کن خوبیوں کا میسج کر ہونا سکتے ہیں. ضروری ہے؟ کسی کو متاثر کرنے کے لیے ہمارے اندر کن خوبیوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ ہم سے انسپائریشن لے سکیں؟ بیٹا اگر ہم جسٹ یہ سوچتے رہیں کہ بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں چنتا ہے, ہم میں کوئی ایبلٹی نہیں ہوتی, ہم کچھ بھی, ہم تو ناچیز بندے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی چوز کرتا ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں, آپ کو بات کر کے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سے بندے اللہ کے شکر گزار بندے ہیں, تو آپ ان سے ہیلپ لیجیے رادر دین کہ ان لوگوں سے کہ جو جتا رہے ہیں. پر سیکنڈلی جو چیز بتانا چاہ رہی ہوں, جو آپ اپنی لائف میں ضرور انکلوڈ کیجیے گا, اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ رائٹ ڈائریکشن پہ گئے اور اگر آپ نے اپنے آپ کو فوکس رکھا, اپنے ایکشنز اسی طرح کنٹینیوس رکھے, تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فیم ملے گا. لیکن اس کے اندر صرف ایک چیز آپ نے انکلوڈ کرنی ہے کہ ہم خود کچھ نہیں ہے, ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ جسٹ بیکاز آف اس باری تعالیٰ کی ذات سے. تو اگر ہم چوز کیے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام بندوں میں اپنے سراؤنڈنگ میں اگر یہ چوز کیا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کی لائف چینج کر سکیں یا ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں اس میں, تو پھر اب ہماری رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ ہم ایک تو اپنا گریٹیچیوڈ لیول انکریز کریں, اور پھر سیکنڈ آپ نے بڑی اچھی بات سنی ہوگی, نیکی کر دریا میں ڈال. جب کبھی آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کرو تو کبھی بھی مڑ کر بھی نہ دیکھو کہ آپ نے اس کے چہرے پر اسمائل لائے ہیں کہ نہیں,
ٹھیک ہے, وہ مجھ سے تھینکفل ہے کہ نہیں, وہ میری اب آگے رسپیکٹ کرتے ہیں یا مجھے ویلیو دیتے ہیں نہیں. جب آپ نے یہ چیزیں کٹ کر دیں, یعنی مڑ کر دیکھنے والا یا کسی سے ایکسپیکٹیشنز کٹ کر دیں, تو آپ دیکھیں کتنے کامیاب ہو گئے. یعنی کہ وہی کام ہے کہ آپ نے اپنی ریسپانسبلٹی پوری 100% کرنی ہے اور پھر اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. اپنے حصے کا کام, آپ کے حصے کا کام کیا ہے؟ آپ اگر نالجیبل ہیں, آپ اسکلڈ ہیں, یا آپ پیسے والے ہیں, تو اپنے حصے کا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے دوسروں کو نالج پرووائڈ کرنا ہے, اویئرنیس دینی ہے, یہ اسکل کے تھرو دوسروں کو سروسز دینی ہے. جاب سے ایک الگ بات ہے, بٹ ویسے اگر آپ کچھ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہے, ان کی بات کر رہی ہوں. اور اس کے بعد آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے یا یہ تھاٹس نہیں ڈیولپ کرنے کہ ہاں میں کچھ ہوں تو میں یہ کر رہی ہوں یا میں یہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کا, اور پھر اللہ پہ چھوڑ دے کے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں بڑے پرسکون رہیں گے. جہاں ایکسپیکٹیشنز آ جاتی ہیں, چاہے وہ ریلیشن شپ ہی کیوں نہ ہو, تو پھر وہیں سے پرابلم اسٹارٹ ہوتی ہے. اوکے, نیکسٹ کوشچن ہے. دیکھو, کسی کو انسپائر کرنے کے سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ڈو یو لو یور سیلف. انسپائر ہم بعد میں کریں گے, لیکن کیا ہم اپنے آپ سے خوش ہیں, کہ ہم اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں؟ تو جب آپ اپنے آپ کو پیار کرنا شروع کریں گے اور ود گریٹیٹیوڈ لیول, تو دوسرے خود بخود انسپائر ہو جائیں گے. کیونکہ ہم اپنے آپ کو بالکل لائک نہیں کرتے, ہم دوسروں سے ضرور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا ہمیں ضرور لائک کریں, اپریشیٹ کریں. اوکے, نیکسٹ کوشچن ہے میم. بالکل, ہمارا ایسا کرنے سے, آپ کہہ رہی ہو کہ زینی کہ آپ میم ہمارے ایسا کرنے سے کوئی ایوارڈ نہیں ملتا, بٹ پھر بھی لوگ دوسروں کی عزت نفس کو مشروع کرتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, یہاں پر ایک چیز آپ پکڑ لیں, ہم پوری دنیا کو چینج نہیں کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو تو چینج کر سکتے ہیں نا. ہم دوسری دنیا کی ان باتوں کو ان کے ہر ایک کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے کہ تم انسلٹ نہیں کرو یا ہماری عزت نفس مجروح نہیں کرو, لیکن ہم اپنے آپ کو تو اسٹرانگ کر سکتے ہیں نا, کہ ہمیں ان کی باتیں, آپ دیکھو ویلیو کیوں دے رہے ہو ایسے لوگوں کو, آپ کے لیے ان کی بات کو ویلیو نہیں رکھتی. اگر آپ سیلف اویئر ہو, آپ کی سیلف اسٹیم اسٹرانگ ہے, اٹس مین آپ کہیں نہ کہیں ویک ہو, اس وجہ سے آپ دوسروں کی باتوں کو لے رہے ہو. مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہو اور آپ کو باہر گاڑیاں گزرتی ہوئی, ان کی کئی ہارنس کی آواز آ رہی ہوتی ہے, تو اور آپ کی اپنی گاڑی بھی ہوگی, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کی بات کر رہی ہوں, تو آپ ہر گاڑی کے ہارن پہ اٹھ کے جا کے گیٹ کھولیں گے؟ آپ نہیں کھولیں گے, ٹھیک ہے, آپ صرف اپنی گاڑی کو پہچانیں گے اور اس پہ گیٹ کھولیں گے. اسی طرح ہر آتی ہوئی, ہر باہر آواز دیتی ہوئی چیز پر ہم ریسپانس دیں گے تو پھر ہماری لائف مسئلے میں آ جائے گی. تو یہ فلٹر آپ نے لگانا ہے کہ آپ نے کن کو سیریس لینا ہے, کن کو نہیں لینا. آپ کے پاس بالکل بھی آپ کی لائف کا ہیپینس اینڈ سیڈنس کا جو ہے نا ریموٹ کنٹرول آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں, دوسروں کے ہاتھ میں نہیں رکھیں. صحیح ہے, آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو آپ اپنی ہیپینس اپنے ہاتھ میں رکھیں گے, دوسرے جو کچھ بھی کہیں جیسے کہ نو ایشوز, آپ پاس ٹائم نہیں ہے فالتو لوگوں کو سننے کا. What habits can we create to increase our motivation? اپنی موٹیویشن کے لیے وہی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس, وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں ہمارے قاسم علی شاہ, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے موٹیویشن کے حساب سے کہ آپ کے خواب جو ہے نا وہ سلو نہیں ہوتے یا وہ سست نہیں ہوتے, وہ آپ خود ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے خواب ہی اتنے تھکے ہوئے دیکھے ہوئے ہیں تو آپ موٹیویٹ کیسے رہیں گے؟ تو آپ کی موٹیویشن کے ساتھ آپ وہ ایموشن ضرور جوڑیں جو اس کے بعد آپ فیل کرنا چاہتے ہیں, وہ ہیپینس, یا ان لوگوں کو ضرور دیکھیں جن کے لیے آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہی میں نے کہا کہ اپنے بینیفٹس کو دیکھیں, اپنے آپ کس لوگوں کو اس میں سے فائدہ دے رہے ہیں تو ان کو دیکھنا شروع کریں, تو آپ خود ہی موٹیویٹ, تو پھر آپ موٹیویٹ نہیں رہیں گے. اوکے, نیکسٹ کوشچن از مدیہ. اوکے,
مدیہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمیں کسی بھی نیگیٹو تھاٹس کے بارے میں پتہ چل جائے اور وہ ہمیں بار بار بادر کرتی رہی، ایون تو ہم ٹرائی کریں اس کو پازیٹیو وے میں لانے کی. دیکھو مدیہ، یہاں پر پھر وہی بات جو میں نے ابھی کہی تھی کہ ہم کسی کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو مینٹلی اسٹرانگ اپنے آپ کو کرتے ہوئے اپنے آپ کو تو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. آپ فلٹر لگا سکتے ہیں. بڑی اچھی NLP میں ایسی ٹیکنیکس ہیں کہ اگر ان لوگوں کو آپ نہیں چینج کر سکتے یا وہ آپ مجبور ہیں، اب ایک ہی گھر میں رہنے پر اب فیملیز تو نہیں آپ چھوڑ کے جا سکتے، اپنے گھر تو نہیں چھوڑ سکتے، تو ایسے لوگ جو بار بار آپ کو ڈسٹرب کریں اس کے لیے چھوٹا سا ایک سیشن لے لیں اور دیکھیں آپ کی ڈسٹربنس یا ان کی بات کیا سے کیا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگین اپنا فلٹر لگائیے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی ہیپینس اور سیڈنس جسٹ بیکاز آف ادرس یا آپ کے اپنے اندر ہونی چاہیے. اوکے، نیکسٹ کوشچن ہے ہم اپنی یوتھ کی مینٹل ہیلتھ کی بیٹرمنٹ کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں. اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کو ان کے اویئرنیس پروگرام دیں، ان کو بتائیں کہ سب کچھ نصیب کا لکھا نہیں ہے، آپ کو بھی اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا اور ایک رائٹ ڈائریکشن پہ جاتے ہوئے ایکشنز بھی لینے ہوں گے، تب آپ جو ہے نا آگے بڑھ سکتے ہو. اور یہ آپ کو اویئرنیس پروگرامز رکھنے پڑیں گے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ اس جیسے پلیٹ فارم پہ میں بات کر رہی ہوں. اینڈ وعلیکم السلام، عائشہ آفتاب کہہ رہی ہیں اگر کسی کوئی ایسی ہیبٹ ہو جو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں اور اس کے یوزڈ سے ہونے کی وجہ سے ہم چینج نہ ہو پا رہے ہوں تو اوکے، تو ہیبٹ کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی ہیلپ کر دوں گی انشاءاللہ. اس طرح کے اور بھی جو لوگ جو NLP پریکٹیشنرز ہیں وہ اس میں آپ کو ضرور ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ریئل میں چینج کرنا چاہتے ہو، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک جو سو رہا ہو اس کو جگایا جا سکتا ہے، بٹ جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اس کو نہیں جگایا جا سکتا. نیکسٹ کوشچن از السلام علیکم. تھینک یو. وعلیکم السلام. اگر یہ ہو گیا ہے، ایز یو نو کہ ہمارے اپنے ڈیلی لائف میں کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، تو کمیونیکیشن کا ہماری پرسنالٹی میں کتنا رول ہے. ٹھیک ہے، بالکل بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے کمیونیکیشن کا. اور یہاں پر کوئی بھی کہیں پر کوئی پلیٹ فارم آپ کو نہ اسکولس میں نہ یونیورسٹیز میں کہیں پر نہیں سکھایا جا رہا ہوگا کہ آپ نے بولنا کیسے. دیکھیں بات کوئی بھی بری نہیں ہوتی ہے، بات کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو بولوں کہ صرف السلام علیکم کو بھی 2-3 ڈائریکشن وے سے میں بولوں تو آپ کو لگے گا کہ بات تو السلام علیکم یعنی کہ میں دعا دے رہی ہوں. لیکن اگر میں بولوں السلام علیکم، السلام علیکم، اور پھر دوسرا ایک کسی بھی آپ اس میں وے سے کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں آپ کا دیکھنے کا اسٹائل یعنی کمیونیکیشن چینج ہوا، باڈی لینگویج چینج ہوئی، تو اس کا مطلب بھی چینج ہو گیا. تو آپ اس پہ بہت آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس پہ آپ میرے سیشنز بھی اٹینڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور ادروائز یوٹیوب پہ بہت سی ایسی چیزیں اویلیبل ہیں جس کے تھرو اپنے کمیونیکیشن کو امپروو کر سکتے ہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی جیسے انسپائر کرنے والی بات تھی، وہ بھی یہاں پر میں ریلیٹ کروں گی، اس سے لنک کروں گی کہ جب بھی آپ کسی کو انسپائر کرتے ہیں تو اگلا انسپائر ود ان 9 سیکنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان 9 سیکنڈ اگلا انسپائر ہوتا ہے، ادروائز اس کے بعد آپ جو کچھ بھی کرتے رہے نا تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اب 9 سیکنڈ میں کوئی پرسن کیا دیکھے گا؟ سیدھا سیدھا اس کا کانفیڈنٹ لیول، اس کے چہرے پہ اسمائل، اس کی ڈریسنگ، وے آف ٹاکنگ، اور کیسا کھڑا ہے یہ کیسے بیٹھا ہے. تو اتنے فیو سیکنڈ میں جو اس کے مائنڈ میں جو اس کا امیج کریٹ ہو جائے گا وہ پورا اس کا فلی اس کے بعد ہی رہے گا. تو آپ جتنا پراپرلی پریزنٹ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہو، کس طرح سے آپ ڈریس اپ ہوتے ہو، کس طرح سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو، یہ بہت کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس پہ کام کیجیے. اوکے، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کے موٹیویٹ نہ ہونے کی ریزنز ایک تو آپ کے سراؤنڈنگ ہے، آپ کے سراؤنڈنگ میں کس طرح کے لوگ ہیں. پہلے ان کو جب دیکھیے کیا آپ کے سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو آلریڈی فیلئر کا شکار ہیں، یا لیگ پولنگ والے لوگ تو نہیں ہیں کہ آپ ذرا سا بھی کچھ کرنا چاہے اس سے پہلے ہی وہ 10 چیزیں اور کہہ دیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تم کہاں کر سکتے ہو، یہ کر سکتی ہو. ٹھیک ہے، تو اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کو دیکھیں تو اپنے ان جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے یا وہ لوگ جن سے آپ کی زیادہ جن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں
یا تو ان کو چینج کرنا شروع کر دیں، یا پھر اپنے آپ کو، اگر وہ نہیں ہو رہے چینج، جیسے فیملی پرسنس بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنی ایسی بکس کی ریڈنگ کرنا شروع کریں، یا ایسے فیمس لوگوں کی بایوگرافی دیکھیں کہ وہ کس طرح سے وہاں تک پہنچے ہیں، اور آپ نے خود دیکھے ہوں گے، کتنے سنے ہوں گے، تو پھر آپ کو بھی ایک موٹیویشن ملتی رہے گی کہ جب یہ لوگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں. ٹھیک ہے، پر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا گول بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور جس کے ساتھ آپ کو پتا ہو. ہمیشہ لائف میں صرف اپنے لیے نہیں سوچیں، دوسروں کے لیے بھی ضرور سوچیں کہ جب آپ کچھ بن جائیں گے، یا جب جو کچھ بھی آپ اچیو کر لیں گے، اس میں آپ لوگوں کے لیے کتنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں، ان کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اوکے، نیکسٹ ون ہے آرڈرز. دیٹس گریٹ ریکی. اوکے. ریکی از اے ہیلنگ انرجی ٹریٹمنٹ، اور ایز یو نو کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہر طرح کی انرجی ہیں، جسے آپ اورا بھی کہہ سکتے ہو. آپ سم ٹائمز آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہوگا کہ آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ آ کے بیٹھے ہیں جن کا بیٹھنا آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ چاہے ان نون پرسن ہی کیوں نہ ہوں. اینڈ سم ٹائمز ایسا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، لیکن ان کا بیٹھنا آپ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. دس از کالڈ اورا. تو ہم سب کا اورا ہوتا ہے، کچھ پازیٹیو ہوتا ہے اور کچھ نیگیٹیو ہوتا ہے. تو اسی طرح کے اورا کی طرح ہمارے سراؤنڈنگ میں ہر طرح کی انرجیز موجود ہیں. جیسے ابھی یہ پازیٹیو نیگیٹیو اورا ہے، تو اٹس آلسو انرجی. تو اس میں خاص قسم کی انرجی، جن کو ریکی انرجیز کہا جاتا ہے، ان کو ایک خاص پروسیس سے اپنے ہاتھ میں لایا جاتا ہے اور اس پرسن تک ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور وہ ہیل اپ ہوتا ہے. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہے، بلکہ ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ دعا جب کی جاتی ہے تو وہ کس طرح سے کہیں پر بھی بیٹھے ہوں پوری ہو جاتی ہے. ایکچولی وی آل آر ان وائبریٹنگ موڈ، وی آل آر ان انرجی اسٹیٹ. ہم سب ایک انرجی کی فارم میں ہیں. تو ہر جو چیز وہ جو انرجی رکھتی ہے وہ وائبریٹ ہے کر رہی ہے، تو ہی انرجی رکھ رہی ہے. چاہے وہ میٹل ہے، چاہے وہ ہمارے سامنے رکھی ٹیبل ہے، چاہے وہ ہم لوگ خود بھی کیوں نہ ہے، تو وہ وائبریٹنگ موڈ میں ہے اور وہ ٹریول کرتی ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائمز آپ نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کچھ سوچتے ہیں اور وہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو وہ چیز آ گئی، یا آپ نے دیکھا کہ کسی کو سوچ رہے ہیں، اس کی کال آ گئی یا میسج آ گیا. تو یہ سب چیزیں بائی چانس نہیں ہوتی، آپ کی تھاٹ نے وہی آپ کی اس تھاٹ نے وہ ٹریول کیا ہے اور ایگزیکٹ اس پرسن تک پہنچی ہے. اور وتھ فلی اگر اپنے برننگ ڈیزائر سے پورے دل سے اس کو یاد کیا تو اس کی کال آ جائے گی. تو اسی طرح سے ہماری ایک خاص پروسیس سے ان انرجیز کو فلی انٹینشنز کے ساتھ، اپنی انٹینشنز جو بھی ہوں، یعنی کہ آپ کسی کو ہیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس انٹینشنز کے تھرو آپ وہاں تک ہیلنگ پروسیس یا ہیلنگس پہنچا سکتے ہیں. اوکے، کوئی کوشچن رہ تو نہیں گیا؟ اچھا، وہ لوگ جو بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں اور دوسروں کو جس طرح کہہ رہے ہو کہ ٹیز کر رہے ہوتے ہیں یا عزت نفس مجروح کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ یقین مان لیں کہ وہ اندر سے بہت ہی زیادہ دکھی ہوتے ہیں. ان کی لائف میں کسی نہ کسی چیز کی کمی ایسی انہوں نے فیس کی ہوتی ہے، تو وہ اس کا ریونج لے رہے ہوتے ہیں دوسرے سے. ٹھیک ہے. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ اور چیز نہیں بتا سک رہے یا اپنا جیسے وہ ریونج نہیں لے پا رہے، تو پھر وہ انہیں کو وہ نیگیٹیوٹی ان تک اتارتے ہیں جو لگتا ہے ان کے سامنے کہ وہ ان کو سن لے گا یا ان سے وہ لوور ہوگا. جیسے کہ باس ہمیشہ اپنی نیگیٹیوٹی، اپنے غصہ کس پہ اتارتا ہے؟ اپنے امپلائیز پہ. اب امپلائی جب جائے گا گھر تو وہ کس پہ اتارے گا؟ ظاہر ہے اپنے گھر والوں پر، کیونکہ وہاں پر ہی اتار سکتا ہے، اپنے باس کے سامنے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. any question? I think میں نے تمام کوشچنس کے جواب دے دیے ہیں. جی ہیلو، کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی غلام صاحب بتائیے.
اوکے ٹھیک ہے, تھینک یو آپ سب کو. آپ نے اتنے اچھے کوشچنس کیے, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. یو آل آر اویئر کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اب آپ کس طرح سے گول سیٹ کریں گے. اینڈ تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر.